کہ 21ਵੀं صدی کے جو اس وقت رجحانات ہیں، ٹرینڈز ہیں، ان کے اندر ایک ٹرینڈ ویلنس کو گلوریفائی کرنے کا بھی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائن، اس کا کردار یورپ میں بھی کوئی پسندیدہ کردار نہیں ہے، ویلن کا کردار ہے. اور جب میاں بیوی جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے بہن بھائیوں کی محبت بھی پیچھے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی محبت جو ہوتی ہے اس کو اولین جو ہے مقام حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ جو محبت ہے، اس کے لیے جو شاعر اتنی کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے وہ ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کا نام آکسیٹوسن ہے. کوئی محبت ناپاک بھی ہو سکتی. آئی تھنک پاک اور جائز کا جو ہے نا ایکویشن بن سکتی ہے کہ جو چیز جائز ہے وہ پاک ہے، اور جو چیز ناجائز ہے حرام ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے خود بخود. آپ کسی بھی جائز چیز کو حرام کرتے ہیں تو ادھر ہی جو ہے نا شیطانی عنصر اس کے اندر آ جاتا ہے اور وہ ناپاک ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اسلامک انسٹیٹیوٹ کے دعویٰ اسٹریم اسٹوڈیو کی طرف سے آج ہم اپنے سلسلہ پروگرام جسٹ فکس اٹ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس موضوع کا تعلق فروری اور بہار کے ساتھ ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ویلنٹائنس ڈے، یہ حالانکہ اس کی آمد دنیا کے منظرنامہ پر زیادہ پرانی نہیں، لیکن انٹرسٹنگلی اس نے جتنی مقبولیت اور جتنی تیزی سے مقبولیت حاصل کی ہے، غیر مسلم دنیا میں بھی اور مسلم دنیا میں بھی، وہ حیران کن ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائن، اس کا کردار یورپ میں بھی کوئی پسندیدہ کردار نہیں ہے، ویلن کا کردار ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 21ویں صدی کے جو اس وقت رجحانات ہیں، ٹرینڈز ہیں، ان کے اندر ایک ٹرینڈ ویلنس کو گلوریفائی کرنے کا بھی ہے. تو آئیے اس پر ذرا بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں محبت کی بات کروں گی. ویلنٹائن ڈے یہ بیسیکلی لو فیسٹیول ہے. تو میں فریہ سے پوچھتی ہوں کہ فریہ یہ بتائیے کہ یہ محبت ہے کیا؟ محبت میرا خیال ہے وہ جذبہ ہے. محبت جس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد حضرت حوا پیدا ہوئی، تو یہ میرا خیال ہے سب سے پہلا جذبہ ہے جو کہ انسان کے وجود میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو تخلیق کیا تھا، محبت کا. اور محبت وہ چیز ہے جو کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں، جیسے ان کو دیکھتے ہیں، یا اولاد اپنی ماں باپ کو دیکھ کے، بہن بھائیوں کے درمیان بھی محبت کا رشتہ ہوتا ہے آپس میں. جو ہم اگر اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو جیسے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، وہ سب سے پرخلوص جو محبت جو ہوتی ہے ماں باپ کے بعد وہ میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ جائز بھی ہے. اور ہمارے مذہب میں تو حلال محبت بھی وہی ہے، وہی محبت ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو دیکھ کے جو ان کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور وہی محبت ہے جو کہ ویلڈ محبت ہے، اور وہی ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ محبت کا وجود ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بتائیں، حالانکہ کوئی محبت ناپاک بھی ہو سکتی. دیکھیں ناپاکی کا، کیونکہ فریہ نے تو کہا نا کہ یہ جو محبت ہے یہ تو پاک ہے نا، جائز ہے. آئی تھنک پاک اور جائز کا جو ہے نا ایکویشن بن سکتی ہے کہ جو چیز جائز ہے وہ پاک ہے، اور جو چیز ناجائز ہے حرام ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے خود بخود. آپ کسی بھی جائز چیز کو حرام کرتے ہیں تو ادھر ہی جو ہے نا شیطانی عنصر اس کے اندر آ جاتا ہے اور وہ ناپاک ہو جاتی ہے. مثلاً آپ یہ بتائیے کہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑی بات یہ کہنا ہے کہ محبت تو محبت ہے نا، اس کو پاک اور ناپاک اور جائز اور ناجائز میں کیسے کیا جا سکتا ہے. اور اسی بات کا سہارا لے کے تو جو ہمارے ہاں جو ہے ان سارے جذبات کو جو در حقیقت سفلی خواہشات ہیں، ان کو جو ہے ویلیڈیٹی دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تو فنون لطیفہ ہے، اور محبت تو وہ جذبہ ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا. حالانکہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں اس بات پر تحقیق کر رہی تھی. جب ہم محبت محسوس کرتے ہیں نا، وہ خوابوں والی محبت، اس میں آسمان کے تارے گنے جاتے ہیں، ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، نیند نہیں آتی، محبوب کا جو ہے وہ تصور دماغ پر اور دل پہ چھایا رہتا ہے. تو یہ جو محبت ہے، اس کے لیے جو شاعر اتنی کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے وہ ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کا نام آکسیٹوسن ہے. تو یہ وہی کیمیکل ہے جس وقت باپ اپنی اولاد کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اپنا ہنستا بستا گھر دیکھتا ہے، اور اپنی اس بیوی کو دیکھتا ہے جو کہ اس کو یہ ساری اچیومنٹ دلانے کا باعث بنی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے کہ اس سے وہ یہی والی محبت محسوس کرتا ہے، اور اگین آکسیٹوسن جو ہے
वो रिलीज़ होता है। कहने का मतलब ये है कि एंड रिज़ल्ट तो एक ही है, बाकी हमने उस एंड रिज़ल्ट को हासिल कैसे करना, असल सवाल ये है। यूँ तो हमारे सामने रोमियो जूलियट, हमारे सामने सस्सी पुन्नो, लैला मजनू और वगैरह वगैरह, ये वाली सारी मोहब्बतें, हीर रांझा वगैरह आई हैं और इनको बहुत ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है, बिल्कुल सेंट वैलेंटाइन की तरह। ठीक है कि इन लोगों ने जो है जी मोहब्बत के लिए इतनी कुर्बानी दी और किसी माशरे के सेटअप की परवाह नहीं की। आपका क्या ख्याल है, सेंट वैलेंटाइन ने भी ऐसी कौन सी कुर्बानी दी? सेंट वैलेंटाइन का जो मसला है, असल में बेसिकली वो एक सेंट थे जिन्हें मोहब्बत हो गई, और क्योंकि आपको पता चर्च के अंदर इजाज़त नहीं होती किसी को भी, चाहे वो नन हो या सेंट हो, कि वो जो है किसी से इश्क करे या शादी करे। तो उससे मोहब्बत होगी और उसने अपनी महबूबा को कायल करने की कोशिश की, और उसने ये उसको बहाना दिया कि 14 फरवरी की जो रात है उसमें अल्लाह ने सबको जायज़ कर दिया हमारे लिए, मतलब एक तरह से फतवा दे दिया उसे चर्च की तरफ से। और ख्वाब आया, हाँ मुझे ख्वाब आया कि अल्लाह ने मुझे कह दिया कि ये तुम्हारे लिए जायज़ है, तो हम जो चाहे कुछ कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि एक तरह से फतवा ही दिया उसने, एक तो चर्च के लॉज की पामाली तो की ही, लेकिन मतलब अपनी तरफ से उसने अपनी इस मोहब्बत के लिए जो काम किया वो कुछ अच्छा काम तब भी समझा नहीं जाता था। देखा जाए तो वो एक रूल को ब्रेक कर रहा है बहुत बड़े, ना तो सिर्फ चर्च के रूल्स को ब्रेक कर रहा है बल्कि खुदा के रूल को भी ब्रेक कर रहा है। लेकिन उसको ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा किया गया कि भाई उसने किसी की परवाह नहीं की, उसकी मोहब्बत सबसे मतलब वही थी बेसिकली। तो मज़े की बात ये है कि इसी जो कॉन्सेप्ट है ना कि मोहब्बत के लिए कुछ भी कुर्बान, जैसे हम कहते हैं ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है ना, ये ऐसा फ्रेज है जो हर सब चीज़ जनरलाइज कर देता है। कहते हैं कि यार मोहब्बत में आप जितनी गलतियाँ करो माफ़ हैं, और जंग में भी जितनी गलतियाँ करो माफ़ हैं, हालांकि दोनों के रूल्स हैं, क्योंकि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको उसका एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो मोहब्बत नहीं रहेगी। फिर आपने जब एंड रिजल्ट की बात की है तो फिर ये बताएं कि क्या कोई पाक मोहब्बत का भी कोई एंड रिजल्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं, या पाक मोहब्बत में भी कोई अट्रैक्शन हो सकती है? अट्रैक्शन हो सकती है। मेरा तो मानना ये है कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं तो उनको किसी एक दिन को तो आपको जो है उसको ख़ास स्पेसिफिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप रोज़ एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, इसार का जज्बा एक दूसरे के लिए बिल्कुल खलूस के साथ, जिसकी सबसे अहम मिसाल ताजमहल है जो शाहजहां ने अपनी 10 बच्चों की माँ अपनी बीवी के लिए जो है बनाया था माशाल्लाह, और उसके लिए उसको इतनी मोहब्बत फील हुई और उसने ये भी नहीं देखा कि बज़ाहिर जैसी भी हो जो भी हो माशाल्लाह 10 बच्चे थे उसके, तो उसका आपको पता है उसके बाद औरत का क्या वो होता है। लेकिन सच्ची मोहब्बत, जायज़ मोहब्बत, खालिस मोहब्बत, और उसने एक मास्टरपीस बना दिया, एक अजूबा बना दिया उसने। तो जो है इस तरह अगर आप पाक मोहब्बत की निशानी हाँ, बहुत बड़ी निशानी। और दूसरी बात ये कि आप रोज़ मियाँ बीवी तो रोज़ एक दूसरे के लिए ये पाक और जायज़ मोहब्बत और इसका एंड रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं जायज़ तरीके से। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, हालांकि दो इंसान एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपेरेंटली तो ये ताल्लुक बड़ी जल्दी बोरियत में बदल जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से केमिस्ट्री क्लिक होती है और जिस तरह से अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है, अजीब बात है 50 साल के बाद भी ये मोहब्बत फ्रेश रहती है। नहीं, आपको मज़े की बात बताऊँ, हम लोग तो आमतौर पर जो लोग समझते हैं कि दीनी बातें होती हैं कि बस ये कहने की बात है ठीक है पाक मोहब्बत ये वो शादी, लेकिन मज़े की बात है कि जो मज़ा आता है रोमांस, बेसिकली बात है जिस रोमांस को हम लोग चाहते हैं सुनना या पढ़ना या जानना, वो बेसिकली वही होता है जिसमें हम कहेंगे एंड पे दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएं, कमिटमेंट आपकी अच्छी हो जाए, शादी ही बेसिकली ना, मतलब रोमांस हम इस तरह में चाहते हैं जिसमें सब कुछ ठीक हो, अच्छा हो। अगर गंदा रोमांस है जिसके अंदर ना कुछ ठीक हो रहा है, कोई किसी के साथ लग रहा है, कोई कुछ किसी और के साथ लगा रहा है, ये वो कर रहा है, जो आजकल खैर से भी बना हुआ है हमारे लव का जो बना हुआ है, तो बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। मैं कहती हूँ कि इसमें तो बहुत मज़े की चीज़, अल्लाह ने इतनी प्यारी चीज़ उतारी है। मतलब हम एज यंगस्टर्स, हम जो यंग लोग हैं, हमें अंदाज़ा है कि हम कहते हैं यार नॉवेल्स पढ़ने हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह का हमारा कोई हो, लेकिन उसके पीछे सारी यही होती है कि जो है ना अल्लाह में बाबर कह रहे हैं कि वो है सही मोहब्बत जो तुम चाहते हो, लेकिन हम लोग बाबर डिविएट हो जा रहे हैं, नहीं चाहिए वो वैलेंटाइन वाली मोहब्बत चाहिए हमें जिसमें सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो हम उधर से डिविएट होते हैं। रवि आप ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी अमूमन वैलेंटाइन डे को बहुत ज़्यादा वो रंगरलियों के साथ तो किया जाता है, तो किस किस्म की सरगर्मियाँ हमारी तालीमी इदारों वगैरह में कैरी आउट की जाती है या स्टूडेंट्स के दरमियान किस किस्म का जो है वो कल्चर को डेवलप हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंटरनेशनली बात करें अराउंड द वर्ल्ड,
تو اس کے لیے تو بہت تیاریاں کی جاتی ہیں، باقاعدہ اس دن کو منایا جاتا ہے. اور جو گرل فرینڈز ہوتی ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کے بوائے فرینڈز ان کو لا کے دیں گے، اور بیویاں بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اینڈ مطلب اس کو خاص بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر بھی نا اب اس کو ہر جگہ ایک تھیم بن رہا تھا، پورے ملک میں ایک ریڈ ہارٹس کا تھیم بنا ہوتا ہے. اچھا. آن دس ڈے اسٹریٹ وینڈرز تک بھی یعنی انہوں نے بلونز لگائے ہوتے ہیں ہارٹس کے، اور مالس کے اندر پورا یعنی ریڈ کلر کا تھیم کیا جاتا ہے. اور ہمارے جو اسکولز ہوتے ہیں ان کے اندر اگر ہم انگلش میڈیم اسکولس کی بات کریں جو تھوڑے سے جہاں پر ہوتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جیسے پری اسکول کے بچوں کو بھی باقاعدہ ایکٹیویٹیز میں کہ ہارٹ بنائیں، اور اس کو تھوڑا سا ڈیسینسٹائز کرنے کے لیے کہ اگر پیرنٹس کچھ اس پہ آبجیکشن کریں بھی تو کہا جاتا ہے کہ جا کے آپ اپنی ماما کو دو، آپ اپنے پاپا کو دو. لیکن ویلنٹائنس ڈے کو برا نہیں کہا جاتا. تو اینڈ اس کے لائک ہمارے پاکستانی، اگر یہ تو صرف نان مسلمس کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم پاکستانی ڈراماز میں بھی دیکھیں تو ایک بہت ریکرنگ یہ ہے تھیم ہے. جیسے ایک ڈرامہ بھی ہے دو بول آئی گیس، تو اس میں بھی آلموسٹ اسٹوری یہی ہوتی ہے کہ وہ دھوکے سے وہ جو اس لڑکی سے محبت کرتا ہے تو اس کو دھوکے سے لائک اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے. اینڈ ان دی اینڈ تو وہ لڑکی بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور دے لیو ہیپیلی ایور آفٹر. تو سوال تو پھر یہی آ گیا کہ اگر ہم ویلنٹائن ڈے کے منانے کے مقاصد کی بات کریں گے تو ایک تو اس میں یہ ہوگا ذرا تھوڑا سا مزہ کر لینا، تھوڑی سی ہیونگ فن، اور دوسری بات ہے کہ اظہار محبت. ٹھیک ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف چند لمحات لطف کے مزے کے منانے کے لیے ہم اپنی حیا سے، ہم اپنی اقدار سے، ہم اپنی سوچ سمجھ سے کو اگر خیر بات کہنے پر راضی ہیں تو یہ میرا خیال ہے بہت ہی بیوقوفی کا سودا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان کا کردار اس سے ختم ہو جائے تو اس کا جو ہے اس کی روحانیت پر جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان نکل کے اس کے یہاں پہ لگ کرنے لگ جاتا ہے. جب وہ بندہ مومن گناہ کرتا ہی نہیں ہے اور جب وہ کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے جب وہ اس گندے عمل سے فارغ ہوتا ہے تب ایمان اس کے اندر واپس آتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایز اے انسان کسی اسٹینڈرڈ پہ فال ہی نہیں کرتے اگر ہم یہ بیر منیمم ایک کیریکٹر کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہونا کہ ہم جس ساتھی کا انتخاب کریں گے وہ ہم سے وفادار ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ وہ بھی جن کا ہم انتخاب کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اس دنیا کے فرد ہیں. اگر ہم اپنی سوچوں میں ڈیوینٹ ہو چکے ہیں تو کیا خیال ہے کہ وہ ڈیوینٹ نہیں ہوئے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب نوجوانوں کے لیے بھی اور ہم اس وقت میں رہنے والے انسانوں کے لیے بھی. میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاہا. اللہ کردار کی پاکیزگی تو عطا کر دے کیونکہ یہ جو نفس ہے اس کا مالک اور آقا تو ہی ہے اور تو ہی اس کو پاک کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.